سوالات کا بھی ایک سلسلہ ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ کل سے انشاءاللہ تعالی سوالات کا سلسلہ شروع کریں گے، لیکن سوال کے لیے شرط یہ ہے کوئی فقہی سوال ہو، تاریخی سوال اور بیکار کے سوال نہیں ہونا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے اماں کا نام کیا، یہ سوالہ کرو نہ کو، کیونکہ یہ سوال مسائل سے تعلق رکھتا نہیں، تاریخ سے تعلق رکھتا ہے، معلوم ہونا ضروری نہیں۔ مسائل سے تعلق رکھنے والے سوالات کرو۔ ایک آدمی صرف ایک سوال کرنے کی کوشش کرے تاکہ دوسروں کو بھی موقع مل جائے۔ عبدالواحد صاحب تو اعلان بھی کر دیے ہیں کہ سوالات کا سلسلہ ہوگا، پتہ نہیں کہ مجھے کتنے امتحانات پار کرنا پڑے گا۔ معلوم رہے تو میں جواب دوں گا، معلوم نہیں جواب تو میں جواب نہیں دوں گا۔ کتنے جوابات ایسے نہیں تھے حضور کے زمانے میں، حضور نے صاف کہہ دیا کہ مجھے معلوم نہیں۔ پھر حضور نے جبرائیل کو پوچھا، جبرائیل نے کہا مجھے معلوم نہیں۔ جبرائیل نے خدا سے پوچھا، خدا نے جبرائیل کو بتایا، جبرائیل نے میرے نبی کو بتایا۔ معلوم نہیں بولنا کوئی غلط بات نہیں ہے۔ زمان کیا حضرت تم نہ معلوم نہیں نا، کیا حضرت وہ مفتی صاحب کو معلوم نہیں نا۔ بر وقت جواب کا ذہن میں ہونا ضروری نہیں ہے۔ بر وقت معلوم ہو تو جواب دیں گے، ورنہ معلوم کر کے مطالعہ کر کے آپ کے پاس جواب دیں گے۔ انصر خان صاحب بنگلور کے ایک بہترین سوال کرتے ہیں، میری چکن کی دکان ہے، غیر مسلم علاقے میں میرے پاس لے کر پوجا کر کے پاک کر کے پھر ان کو دیتی ہیں، پاک کر لیں ان کو دیتی ہیں غیر مسلم جی، تو وہ مردہ نہ کیا وہ پاک کر کو دینا نہیں دینا؟ اگر میں پاک کر کو نہیں دیا تو غلاٹا کر دوں گا، دکان خالی کرو۔ چکن کی دکان ہے، جانور پرندہ لیتے ہیں، بعد میں وہ پوجا کرتے ہیں، پھر اس کے بعد وہ ذبح کرتے ہیں، ذبح تو نہیں ہے، کاٹتے ہیں، کاٹنے کے بعد پاک کرنے کے لیے بولتے ہیں، پاک کر کے دینا جائز ہے۔ سمجھ میں آئی بات ہے؟ اور اندر اندر خوش بھی ہو جانا، ان کی پوجا کی ان کو انہوں نے ہی اپنے ہاتھوں سے کاٹ دیا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ لیکن یہاں میں اپنی طرف سے ایک مسئلہ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ بہت سارے لوگ چکن کی دکان چلاتے ہیں، بلکہ چکن کے اور بیف کے اور کیا ہے وہ مٹن کے دکان تو ہم ہی لوگ چلاتے ہیں، یہ شان ہے ہماری۔ لیکن خاص طور پر چکن کا دکان چلانے والے حضرات اس مسئلے کو سن چکے ہیں، پھر بھی اس مسئلے کو سنیں کہ جانور کو پوری توجہ کے ساتھ بسم اللہ بول کر ذبح کریں۔ ذبح کرنے کے بعد اسے مکمل ٹھنڈا ہونے دیں۔ ٹھنڈا ہونے کے بعد اس کا پہلے پیٹ پاک کر کے غلاظت کو دور کرے۔ سمجھ میں آئی بات؟ اس کے بعد اسے گرم پانی میں ڈال کر اس کے پر وغیرہ نکال کر پھر بھوننا ہے، کترنا ہے، الگ بات۔ لیکن 99% چکن کے دکان والے جانور کو ذبح کرتے ہیں غفلت کے ساتھ، پہلی غلطی۔ جانور کو ٹھنڈا ہونے نہیں دیتے، دوسری غلطی۔ تیسرا، پیٹ پاک کرے بغیر پانی میں ڈال دیتے ہیں، یہ تیسری بڑی ایسی غلطی ہے۔ بعض فتاووں کے کتاب میں تو اس جانور کا کھانا، پرندے کا کھانا، مرغی کا کھانا مکروہ تحریمی ہے۔ بہتر ہے کہ اسکن آؤٹ جانور کھا لیجیے، پندرہ کھا لیجیے۔ گندے پانی میں ڈباتے ہیں، پر نکالتے ہیں، بعد میں اندر سے اس کی وجہ لکھا ہے کتابوں کے اندر، پیٹ پاک کرے بغیر گرم پانی میں پرندے کو ڈالتے ہیں، مرغی کو ڈالتے ہیں،
تو اندر کی غلاظت کے جو تھیلیاں ہوتے ہیں اس کی غلاظت پورے گوشت میں پھیلنے کا تقریباً امکان ہوتا ہے۔ غلاظت اور نجاست گوشت میں چلے جائے تو بعض دفعہ دھونے سے بھی پاک نہیں ہوتے، بچنا چاہیے۔ صلاۃ التسبیح 2 رکعت ہے یا 4 رکعت ہے؟ 4 رکعت ہے۔ مکمل طریقہ بیان فرمائیے۔ طریقہ بیان کرنے کے لیے وقت لگے گا، اپنے قریب کے مولانا سے معلوم کر لیں، لیکن صلاۃ التسبیح جو نماز ہے اس کی 4 رکعت ہے۔ ایک اللہ کی بندی جس کی حیا کو سلام ہے، نام تک لکھنا پسند نہیں کیا لیکن اپنا درد پیش کرتی ہے، میرے والدین مجھے کام کو جاؤ کر کے زبردستی کر رہے ہیں مگر میں جانا نہیں چاہتی، میں کیا کروں؟ دیکھیے، اگر آپ کو کام کرنے کے لیے جانا ہے پورے پردے کے ساتھ، پردے میں ماحول میں کام کرنے کی اجازت ہے۔ والدین اگر زبردستی کرتے ہیں بے حیا جگہ پر جا کر کام کرنے پر، تو اس صورت میں اللہ کی ناراضگی میں مخلوق کی اطاعت واجب نہیں ہے، چاہے وہ مخلوق ماں باپ یا استاد ہی کیوں نہ ہو۔ اس لیے دعا کرتے رہیں اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ آپ کے والدین کو بھی عقل سلیم عطا فرمائے۔ نماز کے ہر رکن پر اللہ اکبر کہنا چاہیے۔ اگر کسی رکن میں اللہ اکبر کہنا بھول گئے تو کیا نماز ہوگی؟ نماز ہو جائے گی، کیونکہ نماز کے فرائض میں تکبیر کہنا نہیں ہے، کہنا مستحب اور سنت ہے۔ سید یوسف مہاراشٹر کے سوال کر رہے ہیں۔ بینک میں کام کرنے والے اگر عمرے کا کھجور اور زمزم دیے تو کیا کرنا چاہیے؟ بینک میں کام کرنا اکثر علماء کرام کے نزدیک جائز نہیں۔ ہاں، بینک میں وہ لوگوں کا کام جائز ہے جو بینک کی عمارت، ٹیبل، لائٹ، فین کی درستگی جو کرتے ہیں ان لوگوں کا کام بینک میں جائز ہے، لیکن بینک کے اکاؤنٹ میں مل کر کام کرنے کے جتنے شعبے ہیں کسی شعبے میں کام کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ کام کرنے والے کو جو پیسہ تنخواہ کی شکل میں ملتا ہے وہ بینک کی سودی آمدنی ہی کا حصہ دیا جاتا ہے۔ ایسے لوگوں کو بینک سے بچنا چاہیے۔ جہاں تک مسئلہ ہے عمرے کے کھجور اور زمزم کا، تو اس صورت میں آپ آج کل کے ماحول کے تحت میں ان سے زمزم اور کھجور لے لیں، آپ کی ملکیت میں ہو جاتا ہے، پھر ان کو پتہ نہ ہو، کسی اور کو آپ اپنی طرف سے تحفہ دے دیں، انشاءاللہ تعالی سانپ بھی مر جائے گا، لکڑی بھی نہیں ٹوٹے گی۔ سمجھ میں آئی بات ہے؟ انہیں بینک میں کام کرنے والا عمرے کو جا کو آپ کو کھجور ایسا تقویٰ دکھاتے ہیں، پیرانے پیر کو شرم آ جائے گی، نہیں تمہارا کھجور نہیں کھاتا میں، تمہارا زمزم میں نہیں کھاتا۔ سمجھ میں آئی بات ہے؟ تو فتن دی جانے والی چیزوں کے بارے میں بحث کرنا کمینے پن کی علامت ہے۔ تمہیں محبت سے لا کر مجھے دیتے ہیں تو پھر مجھے چاہیے کہ اس چیز کو میں قبول کر لوں، پھر اس کے استعمال پر میرا اختیار ہے۔ سمجھ میں آئی بات ہے؟ فاروق صاحب حیدرآباد سے سوال کرتے ہیں کہ وسوسے اور غلط خیالات سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ سورۃ الناس پڑھتے رہیے، خیال میں آنے والے غلط وسوسوں کی اتباع مت کیجیے، اسے وہیں کاٹو۔ غلط خیالات آتے ہیں تو شیطان سے ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھو۔ اور بعض فقہا و اولیاء نے لکھا ہے حمام میں پیشاب کرنے سے بھی
غلط وسوسے آتے ہیں، درختوں کے نیچے پیشاب کرنے سے بھی غلط وسوسے آتے ہیں۔ سمجھ میں آئی باتیں؟ غلط وسوسوں کے اسباب سے بچو۔ سر میں ٹوپی پہن کر رہو، ٹوپی کا نہ پہننا بھی وسوسوں کی علامات میں سے علامت ہے۔ عورتیں سر میں باقاعدہ پردہ حجاب وغیرہ ڈال کر رکھے، کافی فائدہ ہوگا۔ اللہ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ لک الحمد لک شکریہ اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔